إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات و سامعین، انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات سے، سالوں اور مہینوں کے ساتھ تعبیر کی ہے. ان سالوں اور مہینوں کا، دنوں کا اور راتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضامندی کا حصول ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کی مختلف عبادات ہیں، اس کے مختلف اللہ تعالیٰ نے شواہد رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف طرح کے اعمال کے ذریعے اپنی رضامندی کو انسان کے لیے ظاہر کیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دنیا میں بسنے والے جن ہوں یا ان سے بھی اشرف المخلوقات انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت کی مختلف صورتیں ہیں. انسان اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے عبادت رکھتا ہے، جو نماز کی صورت میں ہے، جو روزے کی صورت میں ہے، جو عمرے کی صورت میں ہے، جو حج کی صورت کے اندر ہے. انسان اپنے مال کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی عبادات کو رکھتا ہے، جو فرضی طور پر زکوٰۃ کی صورت میں ہے،
نفلی طور پر صدقات کی صورت میں ہے، اور اسی طرح مالی عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اندر قربانی کے عبادت کو شامل کیا ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بڑے واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو روز محشر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا کے، اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک انسان خود جو ہے نا وہ بچ جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت اور انسان کی عمل کی جو کوشش ہے، فمن زحزح، جو بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت کے اندر، فقد فاز، گویا کہ پس تحقیق بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ ہم ہجری سال کے آخری جو ہے نا وہ مہینوں کے اوپر ہیں، ذی القعدہ کا بھی جو ہے نا وہ آخری ہفتہ جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت سی جو ہے نا وہ عبادات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے، جس کے اندر حاجی احرام باندھ کر حج کی نیت کے ساتھ، بیت اللہ کے حج کی نیت کے ساتھ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بیان فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء عند اللہ الا الجنہ، جو مقبول حج کرتا ہے سنت کے مطابق خالص نیت کے ساتھ، اللہ کے پاس اس کی جزا اس کو دینے کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ اللہ جس کی بھی عبادت ہے، روزوں کے متعلق بیان فرمایا، مالی عبادت کے متعلق بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو مقصد زندگی ہے وہ عبادت ہے، جو مطلوب زندگی ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ تو ان رضامندی کی مختلف صورتیں ہیں جو مختلف دنوں کے اندر، مختلف حالات کے اندر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنے فریضے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے اوپر اب کی جو نیکی ہے، اب کی جو اللہ کی رضامندی ہے، وہ قربانی جیسا عمل ہے جو ہم 10 ذی الحجہ کو عید قربان کے دن اللہ کے سامنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا آپ کے سامنے آپ کو پتہ بھی ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ چند جو ہے نا وہ مخصوص یا خاص جو ہے نا وہ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عمل سے گزارتے ہیں۔ جیسے نماز کا ایک مقصد ہے، اور نماز ہر حالت میں ضروری ہے۔ نماز جو ہے نا وہ انسان کی سانسوں کے ساتھ ہے، کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اب اس زندگی کے اندر آپ جس بھی حالت میں ہوں آپ نے اللہ کے سامنے نماز پڑھنی۔ یہ آپ اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو فریضے کو سمجھی کہ اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ زندگی دی ہے، اس کے مقصد میں اس روزانہ 1440 منٹ زندگی کے بدلے اللہ آپ سے 40-50 منٹ کی عبادت مانگتا ہے، کہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اتنی زندگی دی ہے، بدلے میں آپ جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ مکمل 5 نمازوں کا ٹائم، اس 1 گھنٹے کو لازمی طور پر آپ اللہ کے سامنے رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کے بھی چند مقاصد ہیں، اس کے بھی چند جو ہے نا وہ فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جس کے ذریعے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس قربانی کو ذکر فرمایا، اس کی اہمیت کو جو ہے نا وہ واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی پانی، ندی جو ہے نا وہ بہہ رہی ہو، نہر بہہ رہی ہو، وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل بچ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے ذکر کیا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، اس پر جو ہے نا وہ کوئی میل کچیل نہیں بچے گی۔ کوئی آپ جو ہے نا وہ چیز یوز نہ کریں
5 دفعہ روزانہ جو غسل کر لے اس کے بدن کے اوپر میل بچ جاتی ہے؟ نہیں بچتی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو 5 وقت وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیتا ہے، اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کو گناہ باقی بچنے نہیں دیتا۔ تو نماز کے ساتھ یہ قربانی کا جو عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ جائیں بیٹا، شرارتیں نہ کریں، چلیں تھوڑا تھوڑا مختلف ہو کر بیٹھ جائیں کھل کے۔ آرام سے بیٹھ جائیں، شرارتیں نہیں کرنی، شاباش، کھل کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ چلے چلے شاباش، پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھیں آپ، ان کو بٹھائیں جی الگ الگ کر کے، کوئی کسی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ چلے چلے شاباش، اٹھیں، کسی نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہ ایسے نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو نماز جیسے عمل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے بے شک آپ کو حوض کوثر جو ہے نا وہ عطا کیا ہے، اس کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ جس کا ایک گھونٹ انسان جب پیے گا انشاءاللہ روز محشر، اس کے بعد کبھی پیاس لگے گی نہ ہی انسان کو کبھی موت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، آپ جو ہے نا وہ اس کے لیے قربانی دیجئے، آپ جو ہے نا وہ اس کی عبادت کیجئے۔ تو یہ ایک عمل ہے قربانی جو اللہ کے سامنے ہم جو ہے نا وہ اپنے جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اس بنیادی مقصد کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی لینی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ جب اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں، تو آپ اخلاص کے دامن کو لازمی پکڑیے۔ جو عمل، جو انسان یا جو کام عمل سے جو ہے نا وہ اخلاص سے خالی ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا وہ انجام کو اچھی طرح نہیں پہنچ پاتا، بغیر رکاوٹ کے نہیں پہنچتا۔ یہ دنیاوی کام لگا لیجیے، اگر کوئی انسان اپنے کاروبار سے مخلص نہیں ہے، کاروبار کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، وہ اس کے لیے اس طرح کوشش نہیں کر سکتا جس طرح کے جو ہے نا وہ مخلص ہو کر کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے طالب علم کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، اس کی تربیت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو بچہ کبھی بھی امت کا معمار نہیں بن سکتا۔ ہم نے کئی ایسے اساتذہ کے واقعہ پڑھے، ہمارے لیے تو وہ سلف کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلاف ہم جنہیں کہتے ہیں، وہ چاہے آج کے دور کے ہوں، گزشتہ صدی کے ہوں، 5 صدیاں پیچھے چلے جائیں، 8 صدیاں پیچھے چلے جائیں، ائمہ حدیث ہوں، کتب کے مؤلف اور مصنف اور مؤلف ہوں، ہم آپ کو جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں، اسی جو ہے نا وہ دور کا واقعہ سنائیں گے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے یہ پرانی باتیں ہیں جی اس وقت اور تھا، اس وقت اور ہے۔ محدث العصر گزرے ہیں پاکستان کے اندر، بہت بڑا علمی قد تھا ان کا، شیخ الحدیث استاد العلماء شیخ عبد المنان نور پوری حافظ رحمہ اللہ تعالی، گجرانوالے کے تھے، اور کتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ ان کے شاگردوں کو پوچھئے گا، کسی کو بھی، اور ان کے شاگرد بڑے بڑے علماء ہیں اس وقت، اور ہمارے اساتذہ ہیں۔ ان کے دو جو ہے نا وہ شاگردوں سے ہم نے کسب فیض حاصل کیا۔ آپ ان کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ہم نے یہ خود سنا اور پڑھا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ شاگرد عصر کے بعد جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے
اس وقت ہم ان کے گھر کے اندر کچھ اضافی اسباق پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن ہم گئے، وہ گھر میں موجود نہیں تھے، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ گئے تو تب بھی نہیں تھے۔ ہم جو ہے نا وہ مدرسے کے ساتھ ملہی کا پارک تھا، اس میں جا کر بیٹھ گئے، مدرسے کے اندر ہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد استاد محترم وہ کتاب اٹھائے کہ جو ہم پڑھنے ان کے گھر جاتے تھے، وہ جامعہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا وہ ان کے پاس گئے دوڑ کر، اور ہم نے کہا کہ استاد جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹے، آپ 2 دفعہ میرے گھر آئے ہو۔ میں نے کہا چلو 1 دفعہ میں چل کر آ جاتا ہوں چھٹی کے وقت، اور ہمیں بیٹھ کر وہ سبق پڑھایا ہے۔ کیا پڑھی تھی اس استاد کو؟ یہ تو تنخواہ کے حصے میں بھی شامل نہیں ہے، اور جس کو پڑھایا تھا وہ آج کئی سالوں سے مسند حدیث پر بیٹھ کر بخاری پڑھا رہا ہے۔ اس نے آگے کئی علماء کو پڑھایا ہے۔ استاد پڑھانے والا قبر میں جا چکا ہے، لیکن اللہ نے اس پر اپنی رحمتوں کا دنیاوی حقیقی مسنون رستہ بند نہیں کیا، وہ علم کا رستہ ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے فرمان اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قبر کے اندر آج بھی اگر کوئی ان کی پڑھائے ہوئے بچوں سے آگے کوئی پڑھ رہا ہے، ان سے آگے، آج جمعۃ المبارک ہے، ان کے اس بچے شاگرد میں بالواسطہ جو ہے نا وہ ان کا شاگرد آپ کے سامنے، میں نے ان کے شاگرد سے پڑھا ہے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے رحمت ان پر برسا رہے ہیں۔ تو یہ اخلاص ہے، جس پر اخلاص اترتا ہے، جس عمل کے اندر اخلاص آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اعمال، افعال، اقوال یہ قابلیت کی معیار پر پورا نہیں اترتے، یہ قبولیت کے معیار پر اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں، اور یہ قبولیت کا معیار جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا، سنن نسائی کی روایت ہے، جو خالصتاً اس کے لیے جو ہے نا وہ اخلاص کے طور پر اس کے لیے نہ کیا گیا، یا اس کی رضامندی، یہ آگے وضاحت کی گئی ہے، یا اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہ کیا گیا۔ میں نے اور آپ نے جو عید قربان پر جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے، ہم نے آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اس عمل کے اندر اخلاص کو شامل ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر مقصد بنیادی طور پر وَلِلَّهِیت ہونا چاہیے، اور جس عمل کے اندر یہ ہوتا ہے اخلاص، اس کی معمولی کوتاہیاں بھی قبول ہیں۔ اس کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی مثال حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری تخلیق تھے جسمانی طور پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی مضبوطی عطا کی تھی، ان کے اخلاص کو دیکھ کر ان پر جو ہے نا وہ معمولی غلطیوں کی مغفرت نازل کی تھی۔ ان کے بعد والے واقعوں کا علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مغفرت کو عام کیا تھا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جہان کے دل کو جو ہے نا وہ جھانکا، سب سے مبارک، پاکیزہ، اچھا دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ پایا، اور ان کے بعد کائنات کے جو ہے نا وہ انبیاء کے بعد بہترین جو لوگ ہیں حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو جو ہے نا وہ خلوص سے بھرپور پایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو یہ قرار دیا ہے کہ میرے صحابہ کو کسی نے برا نہیں کہنا، کوئی چاند پر تھوکے گا، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، اپنی جو ہے نا وہ منمانی کی کوشش کرے گا بھی، تو اس کا ہی جانا ہے، صحابہ کرام کا کچھ نہیں جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ میرے اصحاب میں سے اگر کوئی ایک مٹھی جو خرچ کر دے، آج بھی اس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، ایسے مٹھی اٹھا لو کتنی کی جو آئے گی، اور وہ کتنی کو قیمتی ہوگی، 100 روپے کی ہوگی۔ وہ ایک مٹھی جو خرچ کر دیں اللہ کے رستے میں، کوئی بھی صحابی، ابو بکر سے لے کر نیچے عامر بن واصلہ تک، جو سب سے آخر میں جو ہے نا وہ فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد 120 ہجری کے اندر، کوئی بھی صحابی
اور بدلے میں ان کے بعد والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں جو اربوں کی مالیت کا ہے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ درجے کو نہیں پا سکتے، ان کے عمل کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ 100% ہمارا جو ہے نا وہ اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو یہ جو اعزاز ہے ان کے خلوص کی جو ہے نا وہ بنا پر عطا کیا، جو عمل کے اندر انہوں نے للہیت کو اپنایا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، نیکی کی مارکیٹنگ بند کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ رغبت اور چیز ہے کہ ہم رغبت دلاتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ یہ نیکی کریں، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ میں خود اپنی ذات کے اندر جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہوں، کہاں پر میں دکھلاوا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین جو عمل وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد ریاکاری ہے، اور میری امت جو ہے نا وہ اس پر برباد ہو جائے گی اگر اس پر رہے گی۔ تو یہ ریاکاری عمل کے اندر ہو، قول کے اندر ہو، فعل کے اندر ہو، دین کے اندر ہو، دنیا کے اندر ہو، انسان کو کھوکھلا کر دیتی۔ جسے ہم جدید زبان کے اندر یہ نوجوان بیٹھے ہیں شو آف کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے اندر یہ چیز آ جائے، کسی بھی انسان کے اندر یہ چیز آ جائے، وہ انسان پھر کسی کھاتے کا نہیں رہتا۔ اس ریاکاری سے بچیں، للہیت کو اپنے اندر لے کے آئیں، عبادات کو پاکیزہ کریے، اخلاص کے ساتھ پاکیزہ کریے۔ نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے اس چیز کا جو ہے نا وہ بڑا خصوصی اہتمام فرمایا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں کے اندر اخلاص کو جو ہے نا وہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی جو ہے نا وہ دولت سے مالا مال فرمائے، یہ ہمیں نیتوں کو خالص کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ ریاکاری انسان کو دیمک لگ جاتا ہے، وہ انسان پھر جو ہے نا وہ اپنے کردار پر کھڑا نہیں ہو پاتا، اور وہ کردار پر کبھی بھی جو ہے نا وہ جم نہیں پاتا۔ تو اس کے بعد ہم نے اس قربانی کے ذریعے ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ وہ تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ خون، تمہارا یہ گوشت یہ نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ ہم نے یہ قربانی کیوں کی ہے۔ اخلاص تو یہ ہو گیا نا کہ ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے ایک کی توفیق دی ہے، کر دیجیے۔ یہ نہیں سوچنا، میں آپ کو واللہ العظیم ممبر پر کھڑے ہو کر صحیح بات بتا رہا ہوں، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جو ہے نا وہ میں نے قربانی لی، مجھ سے پہلے میرے پڑوسی، شاید اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا، اس نے جو ہے نا وہ اس سے پہلے ایک جانور لے لیا تھا، اور میں نے پوچھا، دیکھا جیسے عام روٹین کے اندر کہ آپ تو زیادہ کرتے ہیں، اس بار کیا ارادہ؟ کسے اس بار یہی ارادہ؟ یہ بڑی مشکل میں نے لیا ہے کہ اب میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہتے مجھے توفیق دی، اتفاقاً میں نے جو ہے نا وہ 3 جانور لے لیے۔ اب میں نے لیے 2 دن پہلے 3 جانور، اس نے دیکھ لیے، پوچھ لیے، اس نے جو ہے نا وہ اگلے دن ہی جو ہے نا وہ 3 جانور اور خریدے کہ اس کے پاس ایک تھا، میں 4 جانور کروں۔ اخلاص تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ قبل از وقت، ہم جو ہے نا وہ کسی کی نیت نہیں بلکہ ہم اس کے ظاہر پر حکم لگا رہے ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے اگر اس کی یہ نیت ہوتی کہ اللہ مجھے اور دے گا تو 1-2 دن میں اور لے لوں گا، کہتے جی میں اور لینا ہی نہیں۔ آگے بڑھ جانا، زیادہ قربانی کرنی، انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنی۔ اب یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جس نے 100 جانور قربان کرنے اس کے اندر اخلاص نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ایک کرنا ہو یا 1000 کرنے ہو، اخلاص کی بنیاد پر کیجیے، نیتوں کو خالص کر دیجیے، کیونکہ جس کی نیت خالص ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ آسمان میں جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہ دین ہی اس کی گواہی ہے۔ ہم نے جو ہے نا وہ اس کے دوسرا مقصد اپنے دلوں کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔
کہ ہم نے جو ہے نا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی لینی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مضبوط بنا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر مزید لے کے آنا ہے۔ آپ تو تقوی کو جانتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ عمل کے ذریعے تقوی کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم نے اس کے ذریعے تقوی کے اندر جو ہے نا وہ مزید آگے بڑھ کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے اس قربانی کے ذریعے توحید کے عمل کو دہرا کر اپنی زندگیوں میں اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کی یہی جو ہے نا وہ فرمان جو مشہور آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ اگر یہ چار چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو زندگی اور موت تو دونوں اللہ نے بیان کر دی۔ کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، کوئی بھی عمل ہے اگر اللہ کے لیے ہے، انسان کو جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں، آپ کسی بھی جو ہے نا وہ جانور کو لے آئیں، اللہ کے نام پر قربان نہ کریں، آپ کے دل کو کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ قربانی کی ہے۔ اسی طرح آپ کے دل کے اندر یہ تسلی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام آپ اللہ کے نام کے علاوہ کریں، کسی سے کچھ مانگنا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو، آپ نے جو ہے نا وہ کسی کو کوئی مقام دینا ہو، کسی سے جو ہے نا وہ کوئی بھی واسطہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی واحد اس کی ذات ہیں جو اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس قربانی سے، اس عمل کے ذریعے اتباع سنت کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے اتباع سنت کا سبق اپنانا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ عید کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنی قربانیاں کر لی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رک کر ان سے پوچھا کہ آپ نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے اپنے جانوروں کو قربان کر دیا ہے ان کی کوئی قربانی نہیں ہے، لہٰذا وہ دوبارہ قربانی کریں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، آدھا گھنٹہ پہلے جس نے چھری چلائی ہے اس کی قبول نہیں ہے، جس نے آدھا گھنٹہ صبر کر کے بعد میں چلائی ہے، نماز پڑھ کے، خطبہ سن کے، دعات میں شامل ہو کر، لوگوں سے حال احوال کر کے پھر چھری چلائی ہے، اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس 30 منٹ کے اوپر نیچے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اطاعت رسول ہے، یہ حکم خداوندی ہے، یہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس طرف جو ہے نا وہ مانا نہیں گیا، کیوں؟ اطاعت نہیں۔ اس طرف والے کو مانا گیا ہے، جو ساتھ چل کے جا رہے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم خداوندی پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ اطاعت رسول ہے، اور یہی ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ عمل کوئی بھی ہو وہ مقبول تب ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ آپ ابتدائی چیز نماز سے لے کر آپ حج تک چلے جائیے، حج جو ہے نا وہ 5 دنوں کا ہے، 6 دنوں کا ہے، کم از کم 5 دنوں کا ہے، کہ آپ جو ہے نا وہ جلدی آنا چاہتے ہیں تو 13 کی جو ہے نا وہ 12 کو کنکریاں مار کے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ 8 سے لے کر اب ایک شخص کہے میرے کو اتنا ٹائم نہیں گا، اللہ دنوں دے حال جاندا، میں جو ہے نا وہ 2 کے دن نہیں دے سکتا تو اس تو بعد واپس چل جانا۔ آپ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے بحیثیت انسان بھی، لیکن جس نے یہ قانون بنایا وہ بتائے گا کہ کون سا عمل کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح باقی نیکیاں ہیں،
چاہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ دینا ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کرنی ہو، مردے کو فائدہ پہنچانا ہو، قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہو، کسی کو کوئی جو ہے نا وہ چیز پہنچانی ہو، یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ نیکی کس طرح پہنچے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بتائے گا، آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی تعلیم بتائے گی کہ یہ نیکی فلاں تک کس طرح پہنچے گی۔ یہ ہے تھوڑی سی دین کی سمجھ ہے جو ہمیں آنی چاہیے، ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ عمل ہو جائے گا تو بہتر ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دین اس بارے کے اندر کیا کہتا ہے۔ کل ہی میں ایک شخص کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھے، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اب جو ہے نا وہ بظاہر وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں شاید لگتا بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے، رینڈم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی علماء سے رجوع کرنا چاہیے اس مسئلے کی تصدیق کے لیے۔ مجھے بڑی اس کی اچھی بات لگی، دنیا دار بندہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ کہتے ہم تو یہی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم پہلے یہ جانچ لیتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی، اگر غلط ہے تو جو صحیح ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو یا اس کے اندر اجازت ہو اس کی طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہی ایک بندہ مومن کی نشانی ہے میرے بھائیوں، کہ کوئی بھی عمل ہے، اب یہ دیکھیں نماز ہے، اس میں اطاعت رسول کا ہمیں حق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی امام سے پہلے جو ہے نا وہ رکوع کے اندر نہ جائے، کوئی بندہ بھی امام سے پہلے سجدے کے اندر نہ جائے، کوئی بندہ بھی امام سے پہلے جو ہے نا وہ رکوع سے نہ اٹھے، کوئی بھی امام کے آمین کہنے سے پہلے آمین نہ کہے، یہ نہ ہو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو گدھوں کا چہرہ بنا کے رکھ دے کہ آپ امام سے تجاوز کریں۔ حالانکہ اس میں کیا محسوس ہوتا ہے بھئی، وہ تھوڑا بعد چ اٹھ گیا، اسی تھوڑا جا پہلے اٹھ گئے، اس میں کیا بظاہر محسوس ہوتا ہے؟ اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکم خدا بندی رسول اللہ کی احکام کی جو ہے نا وہ اس کے اندر مخالفت ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول دے دیں تو لے لو، منع کر دیں تو منع ہو جاؤ، تو پھر ہی تم مومن، پھر ہی جو ہے نا وہ انسان کے اعمال اچھے رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ اتباع سنت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ قربانی سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے اچھے جو ہے نا وہ مال کو، اچھی چیز کو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس نیکی کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے نا وہ مال خرچ کرتے ہو، یہ تب تک اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آپ سب جو ہے نا وہ احباب، اس جو ہے نا وہ جانور کے متعلق جو احکام ہیں اس کے متعلق آپ جو ہے نا الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جانور ہے وہ 4 قسم سے آپ نے لینا ہے، 4 قسم کے جانوروں سے آپ قربانی کو کر سکتے ہیں، جس کے اندر اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے اور دمبا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ ان کی مذکر اور مؤنث کوئی بھی جو ہے نا وہ جنس آپ جو ہے نا وہ قربانی کے لیے جو دوندہ جانور ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، آپ جو ہے نا وہ دوندے جانور کے علاوہ کوئی ذبح نہ کریں۔ اگر جو ہے نا وہ آپ کو دوندہ نہیں مل رہا یا آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں، یا آپ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر بھیڑ کا 1 سال کا جو ہے نا وہ مکمل 1 سال کا جانور وہ اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فراوانی عطا کی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سارے فرزندان اللہ کے راستے میں اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ جانور خریدتے وقت آپ نے چند امور کا خیال رکھنا ہے، اس کا جو ہے نا وہ آنکھ اچھی طرح چیک کرنی ہے کہ وہ واضح طور پر کانی نہ ہو، اس کا واضح طور پر جو ہے نا وہ کان کٹا ہوا ہو نہ ہو، وہ اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ چل پھر نہ سکے، واضح بیمار نہ ہو، یعنی کہ ایک تندرست دوندہ جانور جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ چند چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے،
اسباب کر لے گا، اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں گے، اس کا ارادہ ہے، ہو بھی جائے گی، تو وہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی بھی بال کو نہ اتارے، یا اس سے پہلے اتار لے یا عید کے بعد جو ہے نا وہ قربانی کرنے کے بعد اتارے، جسم کا کوئی بال اور جسم کا جو ہے نا وہ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے کوئی بھی ناخن، اور اس کے علاوہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ سے قربانی کے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ عمل جو ہے نا وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل سے نوازے گا کہ آپ جو ہے نا وہ قربانی نہیں کر سکتے، جو آپ جو ہے نا وہ یہی عمل آپ جو ہے نا وہ دہرائیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے بالوں اپنے ناخنوں کو جو ہے نا وہ نہ کاٹیں، اس سے پہلے کاٹ لیں یا اس سے بعد کاٹیں۔ اسی طرح سربراہ نے جو قربانی کرنی ہے اس کے جو ماتحت بچے ہیں، بیوی ہے یا باقی احباب ہیں، فرض تو سربراہ کے لیے کہ جس نے قربانی کرنی کہ وہ نہیں کاٹے، نیچے والے سارے گھر والے بھی اسی عمل کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خصوصی اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ لوگ اگر زیادہ لوگ مل کر رہتے ہیں، کاروبار بھی اگر مختلف کرتے ہیں لیکن وہ کھاتے ایک جگہ سے ہیں، پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ ایک قربانی جو ہے نا وہ کفایت کر جائے گی۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک ہی کچن سے ایک ہی انڈیا سے مشترکہ معاملات کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا جو بڑا ایک سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا تو ان سے نیچے والوں کو جو ہے نا وہ ساری قربانی کفایت کر جائے گی۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 7 اور 10 حصے، اسی طرح گائے کے اندر جو ہے نا وہ 7 حصوں کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ بڑے جانور یعنی کہ گائے کی یا اونٹ کی قربانی کریں، 2 آپ قربانی کی نیت کر لیں، 3-4 کی آپ جو ہے نا وہ جو عقیقہ ہوتا ہے بچوں کا اس کی نیت کر لیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قربانی ہو یا عقیقہ ہو، ان میں چھری چلانا اللہ کو مطلوب ہے، حصے مطلوب نہیں ہے کہ ہمیں گوشت کی ڈھیریاں بانٹنا مطلوب نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے بچے کے عوض یا قربانی کے موقع پر جو جانور مطلوب کیے ہیں ان کے گردن پر چھری چلانا ہی اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد بہت سے جو ہے نا وہ سوالات ہیں۔ آپ کا اگر کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو، ہم یہاں پر موجود ہیں، نماز کے بعد آپ ہم سے جو ہے نا وہ قربانی کے متعلق، اس کے جو ہے نا وہ اغراض و مقاصد کسی بھی متعلق آپ جو ہے نا وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اس کی رہنمائی کریں گے۔ اور آخری بات، ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ بڑی زور سے پھیلتا ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، اور فتنہ پھیلنا کہ جو ہے نا وہ بہت سے اس کا جو ہے نا وہ الگ ٹاپک ہے، کیوں پھیلتا ہے، کس طرح جو ہے نا وہ معاملات کرنے چاہیے۔ قربانی کے دنوں کے اندر بھی خاص طور پر ایک فتنہ پھیلتا ہے۔ قربانی لازمی نہیں ہے جی، قربانی کی جگہ پر آپ کسی کی مدد بھی کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے دے گا۔ کائنات کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جتنا کوئی سخی اس دھرتی نے نہیں دیکھا، اس پھل کے چشم نے ان جیسا کوئی جو ہے نا وہ یتیموں کا رکھوالا اور آپ جو ہے نا وہ بیواؤں کا سہارا نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ اس رفتار کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور آپ نے زندگی میں کبھی بھی قربانی کو مس نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس مال تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا، اس حج کے اندر اس قربانی کے اندر آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور ایک گائے الگ سے اپنی بیویوں کے نام سے جو ہے نا وہ ذبح کیے، 100 اونٹ 63 پر آپ نے جو ہے نا وہ خود نہر کیا۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو بقیہ جو ہے نا وہ نہر کر دیجیے، وہ نیزہ لگانا ہوتا ہے، بعد کا نیزہ آپ مارتے گئے۔ 100 اونٹ آپ جو ہے نا وہ ان کی کیا کہتے ہیں کم سے کم قیمت آج بھی لگائیں، وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ کے بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے یہ قربانی کی۔ اسباب کی بات ہے، یہ موجودہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذرائع عطا کی ہیں اس کی بات ہے،
میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے گھروں میں دیتے ہیں، جو عمرے اور حج کرتے ہیں، جو ہے نا وہ یہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ جو اللہ کا معاملہ ہے، وہی لوگ غریبوں کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسکینوں کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہی کوئی مشکل آ جائے تو جماعتوں کو جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بانٹیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ مسجدوں میں دیتے ہیں نا لوگوں کو دیتے ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ شیطان کی فوج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے انسان کو کہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو وسوسے جو ہے نا وہ دلوں کے اندر لوگ بھرتے ہیں، چاہے وہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے ہوں، ان کی طرف سے جو ہے نا یہ انسان جو ہے نا وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کا جی ظلم ہے، بہت لمبی ہمارا جو ہے نا وقت ختم ہو گیا، بہت لمبی لمبی جو ہے نا وہ باتیں اس کے اندر آتی ہیں جی۔ آپ جو ہے نا وہ حالانکہ یہ پاکستان کے نام سے جہاں پر رہتا تھا پہلے، اب باہر چلا گیا، منکرین حدیث ہے، غلیظ آدمی ہے، عقیدے کے اعتبار سے بہت برا انسان۔ اس کے کچھ چیلے چماٹے جو ہے نا وہ جی جنریٹر خرید دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ ایک دن اس سے پوچھا گیا، وہ کسی حدیث کو نہیں مانتا، وہ خود تشریح کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہاں جی قربانی کی جگہ پہ صدقہ خیرات کرنا، وہ اس جو ہے نا وہ شیطان کے منہ سے نکل آیا کہ نہیں جی قربانی میں تو قربانی مطلوب ہے، اللہ کو تو یہ مطلوب ہے کہ آپ نے جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی چیلے چماٹے تھے سارے مسلمانوں نے اس کا کلپ اٹھایا اور ان کے منہ پر دے مارا کہ یہ لو، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ابو ہریرہ کو شیطان نے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اسی طرح اس کے منہ سے نکلوا دیا کہ یہ کیسے ہے۔ یار کسی عبادت کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کو اگر جو ہے نا وہ کچھ بھی مطلوب ہوتا تو اللہ یہ کہہ دیتا، جیسے عام نہیں کہا فقراء کو کھلائیے، فقراء کو پلائیے، یتیم کو پالے، اب اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اس کو اسی جگہ پالیے، کہا ہے کہ آپ پال دو کسی طرح، اس کو بالغ کر کے اس کو جو ہے نا وہ کمانے لائق کر دو، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہو، اچھا، درمیانہ، نارمل۔ لیکن اللہ کو مطلوب ہے، یہ عبادت کی روح ہے کہ اللہ کو مطلوب گوشت یا صدقہ نہیں ہے، مطلوب دونتے جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے، قبلہ رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہ اے اللہ اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ میرے اور میرے اہل سے جو ہے نا وہ اس کو قبول فرما۔ تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی صدقہ اس کا بدل نہیں بن سکتا، اور غریبوں کی فکر چھوڑ دیجئے کہ یہ سارا کاروبار غریب ہی چلاتے ہیں اور غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بکریاں کسی جو ہے نا وہ لینڈ لارڈ نے پالنی ہوں اور وہ اس کو لے کر منڈیوں میں پھرتا ہو اور اس بکریوں کے ساتھ، گائیوں کے ساتھ خود جو ہے نا وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہو؟ امیر آدمی تو یہ کرتا ہی نہیں ہو، کہتا ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی میں خرید لے آؤں گا۔ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے جو اس کو چلاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، تو اس سے مزدوروں اور غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے خود جو ہے نا وہ 5-5 لاکھ کے صرف فون رکھے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کی سوسائٹی بہت اچھی ہے، ذرا باہر چلے جائیے، بڑے شہروں کے اندر یہ خناس کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اب سوشل میڈیا ہے، اس پر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ بکبکیاں چھوڑتے رہتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ فلسفیاں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی کر لو۔ لوگ سوچتے ہیں واقعی یار کر لو۔ یہ تعلیم اور علم یہ فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان یہ سوچے، آپ یہ 2 پوائنٹ سوچیں، اللہ نے مجھ سے مانگا کیا ہے؟ اللہ مجھے کہیں فجر دیاں 2 پڑھو، میں کہوں جی میری نیند آندی میں 1 ہی پڑھنی۔ آپ عبادت کی روح کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا وضو کر کے پڑھو، نہیں جی میں نہیں کر کے پڑھنا، مجھے ٹھنڈ لگ دی۔ اللہ آپ سے کہے کہ آپ مسجد آ کر پڑھو، نہیں جی میرا نہیں دل کرتا، مولوی نہیں چنگا لگتا۔ یہ آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ عبادت کی روح کو دیکھا جائے گا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ قربانیاں، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حد الوسع ہمیں اخلاص، تقوی، ہمیں جو ہے نا وہ توحید اور اتباع سنت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسب استطاعت اللہ تعالیٰ اس فریضے کو عمل کرنے کی۔ اس کے اندر 2 رائے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حسب استطاعت پر تو لازمی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے جو ہے نا وہ قریب نہ آئے، یعنی کہ یہ امت کا اس وقت مجموعہ ہے جو عیدگاہ کے اندر جمع ہوتا ہے، تو وہ مجموعے سے یہ الگ ہو رہا ہے
کہ اس لیے جو ہے نا وہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ حسب استطاعت جو ہے نا وہ اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔